ٹھیک شفیع، یہ جو تنقید آپ لوگوں پہ ہوتی ہے کہ آپ بامانی قسم کی اپوزیشن نہیں کرتے، صرف باہر نکلنا، جلسہ کرنا، جلوس کرنا، لیکن جو عوامی مسائل ہیں آپ لوگ اس پہ بات نہیں کرتے، اس کو اجاگر کرتے ہیں۔ دیکھیے شرمیلا بہن میری بہن ہے، ہمیشہ ان کے ساتھ، اور یہ ہمیشہ پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتی ہے، وہاں پہ رول کی بات کرتی ہے، لیکن یہ جو پارلیمنٹ ہے تو ربر سٹیمپ ہے، اس سے ہم کس چیز کی امید رکھیں؟ ایک 17 سیٹوں کی پارٹی کو حکومت دینا، اس کے بعد پھر جس طریقے سے ان سے ترمیم کرائی جاتی ہے، ڈنڈے کے نیچے سب کچھ ان سے ہوتا ہے، وہ جو ٹرانسکرپٹ آتی ہے یہ اس میں اے سے بی نہیں کر سکتے، بے سے سی نہیں کر سکتے، اتنا اختیار دونوں کے پاس نہیں ہے، وہ جیسے آتا ہے من و ان فرما بردار بچوں کی طرح اس کو پاس کر دیا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ سے تو طاقت لے لی گئی ہے، تمام طاقت تو کسی ادارے کو دے دی گئی ہے یا کسی کو استثناء دے دیا گیا ہے، تو پارلیمنٹ کے پاس کون سی طاقت رہی ہے جو اب وہاں پہ ہم رول پلے کریں؟ ہم 98 تھے، وہاں پہ بھی کوئی اگر عمران خان کی بیانی کو آگے بڑھاتا ہے تو اس کو ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے، 98 سے ہم 76 پہ آ گئے ہیں، جس طریقے سے ڈی سیٹ ہم ہو گئے ہیں ہمارے لوگ، اور اس پہ مقدمات آپ دیکھ لیں، کسی پہ سائیکل چوری کا مقدمہ ہے، کسی پہ موٹر سائیکل چوری کا، ایک بندے پہ پولیس اسٹیشن سے کمبل چوری کا مقدمہ بھی ہے۔ یہ ملک ہے یا مذاق ہو رہا ہے؟ تو اس پارلیمنٹ سے ہم کیا امید رکھیں؟ لیکن ہم اپنا رول پلے کریں گے، ہم آئینی اور قانونی راستے بھی اختیار کریں گے اور اس تحریک کو بھی آگے بڑھائیں گے، لیکن پارلیمنٹ کے جو اس وقت جو پارلیمنٹ کے حالات ہیں وہ ربر سٹیمپ سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں کی وجہ سے تاخیر ہوئی، اور آج اگین ملاقات کا دن تھا، آپ بھی اڈیالہ کے باہر گئے ہوئے تھے، وہاں پہ خان صاحب کی بہنیں بھی موجود تھیں، دیگر قیادت بھی موجود تھی، لیکن آج پھر ملاقات نہیں ہو سکی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے اپنے رویے میں بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے کاظم صاحب آپ کا شکریہ۔ جہاں تک اپوزیشن لیڈر کی بات ہے تو اختیار ولی صاحب اپنی بات کو خود کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے ان کا ایک یہ بیانیہ تھا کہ اچکزئی صاحب کو اس لیے انہوں نے نامینیٹ کیا ہے کہ وہاں یہ اداروں پہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں اور وہاں پہ ان کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ ان کے لیڈرز کے بیانات موجود ہیں، مختلف وفاقی وزراء کے بیانات موجود ہیں اچکزئی صاحب کے حوالے سے۔ دوسری سائڈ پہ اب یہ کچھ اور سٹوری سنا رہے ہیں۔ دیکھیں، جو 5 مہینے ہاؤس جو غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے چلا ہے ود آؤٹ اپوزیشن لیڈر، اور پھر جس طریقے سے غیر قانونی اور غیر آئینی ترمیم ہوئی ہے، 5 مہینوں میں ان کے قومی اسمبلی کی اسپیکر نے ہمیں بار بار میسیجز بھجوائے ہیں کہ آپ اچکزئی کے نام کو چینج کر دیں، ہم آپ کوئی اور نام دے دیں، ہم وہ کر لیتے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے، وہ فائنل فیصلہ ہوتا ہے، اور تحریک انصاف نے اس فیصلے کے ساتھ سٹینڈ کیا۔ میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ ان کے اختیار میں نہیں تھا یہ معاملہ، یہ کسی اور جانب دیکھ رہے تھے، اور جب اس جانب جب ان پہ پریشر پڑا تو ادھر سے حامی بری گئی تو قومی اسمبلی اسپیکر نے نوٹیفیکیشن کر دیا۔ علامہ صاحب کا سین بھی یہی تھا کہ ان کا بھی نہیں ہو رہا تھا، ادھر جب پریشر پڑا ہے تو پیپلز پارٹی نے بھی ان کا کر دیا ہے آج ایز اے پوزیشن لیڈر سینٹ۔ تو یہ دونوں جماعتیں ہیں، جو ایک میرے لیفٹ پہ بیٹھی ہے اور ایک میرے رائٹ پہ بیٹھے ہیں، یہ دونوں جو ہیں یہ ایک ہی جگہ دیکھتے ہیں، ایک ہی جگہ سے ٹرانسکرپٹ آتی ہے، وہیں اسکرپٹ پورے دن پڑھا جاتا ہے، پھر 3-4 پریس کانفرنس اس طرف سے آتی ہے، 3-4 پریس کانفرنس ادھر سے آتی ہے، ان کا جو متن ہوتا ہے وہ تحریک انصاف، سہیل آفریدی، تحریک انصاف پہ پابندی اور عمران خان پہ غداری کا مقدمے کے پہ بات ختم کر کے رات کو یہ سو جاتے ہیں، پھر رات کو بھی خواب میں یہ بد دعائی بھی دیتے ہیں تحریک انصاف کو۔ اب بات جب بد دعاؤں تک آ گئی ہے تو پھر اس سے اچھا ہے کہ آپ شکست مان لیں۔ یہ جو اس وقت سارا مسئلہ چل رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں حکومت جو ہے سنجیدہ ہے آپ سے بات چیت کرنے کے حوالے سے؟ اور یہ جو 2 نوٹیفیکیشن ہوئے ہیں، جو آپ نے 8 فروری کی کال دی ہوئی ہے، اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے، تھوڑا سا معاملات کو بہتر کرنے کے لیے حکومت نے یہ نوٹیفیکیشن کیے ہیں؟ دیکھیں، مذاکرات کی بات تو ہم بارہا کر چکے ہیں کہ اس کے لیے کچھ چیزوں پہ پرنسپلی ہم اچکزئی صاحب کے ساتھ ایگری کر چکے ہیں، اور اچکزئی صاحب نے ہی ان چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے۔ اس میں سے 8 فروری کے مینڈیٹ کی واپسی ہے، نئے الیکشن ہے، نئی ای سی پی ہے، اور عمران خان صاحب تک رسائی ہے۔ اگر گورنمنٹ ان چیزوں پہ بات کرنے کو تیار ہے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے، ورنہ ہمیں بھی دیکھیں، جب بھی ہماری جو موومنٹ ہوتی ہے، جو تحریک ہوتی ہے، وہ مومنٹم پکڑتی ہے تو حکومت کو مذاکرات یاد آ جاتے ہیں اور ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ اور یہ نوٹیفیکیشن بھی اسی وجہ سے ہوئے؟ نہیں، نوٹیفیکیشن تو اس پہ پریشر پڑا ہے، یہ اسٹریٹ موومنٹ کا پریشر، یہ اسٹریٹ موومنٹ کا جو پریشر ان پہ پڑا ہے، جو سندھ کے مناظر، جو پنجاب کے، جو ایبٹ آباد کے، اب جو ہم ہفتے کو ہم پشاور سے نوشہرہ ان کے شہر جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اگلے دن ہم نے مالاکنڈ میں کرنا ہے، پھر ہم نے بلوچستان کا رخ کرنا ہے، پھر کشمیر گلگت بھی ہمارے کارڈز پہ ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا ایک جب ہم دیکھیں گے کہ قوم بالکل تیار ہے، پھر جو ہم فائنل کال دیں گے وہ دیکھنے والی ہوگی۔ اچھا شفیع جان صاحب، ابھی جو کہہ رہے تھے اختیار ولی صاحب
کہ آپ ہر چیز میں سیاست کرتے ہیں. ابھی جو IDPs ہیں تیرا سے جو شفٹ ہو رہے ہیں ان کے لیے وفاقی حکومت نے شاید کوئی پیسہ دیا ہے اور وہ پیسہ بھی آپ لوگ اسٹریٹ موومنٹ کے اوپر لگا دیں. 1 روپے نہیں دیا, سنگل پینی نہیں دی انہوں نے. جو ابھی اس سے پہلے جو باجوڑ کے لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے 2.5 ارب وہ بھی ہم نے پے کیا, اور ان کے لیے بھی 4 ارب روپے. یہ جو ایک قرام انہوں نے مچایا ہوا ہے کہ جی صوبائی حکومت وفاقی حکومت کے ساتھ ملی ہوئی ہے, انہوں نے ہمیں 1 روپے نہیں دیا. ہم نے اپنے کیبنٹ سے 4 ارب روپے کی ایک سمری پاس کروائی ہے جو کہ ان متاثرین کے لیے استعمال ہوں گے, ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے استعمال ہوں گے. 2.5 لاکھ روپے ہم پر فیملی دے رہے ہیں. یہ صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ نیچے یہ اپنا لوگ بندوبست کر سکے. ان کی رجسٹریشن ہو رہی ہے, کیمپس لگی ہوئے ہیں, کھانے پینے کی اشیاء ان کو مل رہی ہے. کوئی قسم کی کوتاہی ہم نہ برداشت کریں گے اور ہر قسم کی فیسلٹی ہم ان لوگوں کو دیں گے. فیڈرل حکومت نے ایک ہماری اوپر ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں, انہوں نے جو ہمارے اوپر ایک ملٹری آپریشن مسلط کر دیا گیا ہے, ان کے عزائم سیاسی ہیں, ان کی نیت دہشت گردی کو ختم کرنا نہیں ہے. اگر یہ واقعی اتنی سیریس ہے کہ دہشت گردی ختم ہو تو پچھلی 20 سال سے جو ملٹری آپریشن ہو رہے ہیں ان کے آڈٹ رپورٹس اس سامنے رکھ دے. اگر ان میں انہوں نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں تو دہشت گردی کیوں ختم نہیں ہوئی, دہشت گرد کیوں ختم نہیں ہوئے, کیوں یہ دوبارہ ایک آتا ہے وہ آپریشن کرتا ہے, دوسرا ان کو آباد کراتا ہے, تیسرا پھر آپریشن کرتا ہے. کیا ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے؟ اختیار صاحب کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے, کیا یہ اس آپریشن کو سپورٹ کرتے ہیں؟ اس سامنے کیمرے پہ کہیں کیا ان کی پارٹی اس کو کرتی ہے سپورٹ؟ اگر کرتی ہے, اور جو قبائل کے متعلق اختیار صاحب کے خیالات ہیں وہ بھی افسوسناک ہے. جس طریقے سے یہ آج اسمبلی میں طلال چودھری نے تقریر کی, ایک زخم ہے اس پہ آپ نمک چھڑک رہے ہیں. وہاں کے لوگ جو نیچے آ رہے ہیں یہ کہتے ہیں یہ اسمگلرز ہیں, ان کے منشیات کے کاروبار ہے. جن حالت میں وہ آ رہے ہیں پٹے پرانے کپڑوں میں, وہ دوپٹہ پٹا ہوا, کپڑے پٹے ہوئے, جس طریقے سے وہ لوگ نیچے آ رہے ہیں یہ زیادتی ہے, یہ ظلم ہے. پر وہاں پہ دہشت گردی تو ہے نا شفیع جان, دیکھیں نا کچھ نہ کچھ تو اس کا حل نکالنا. دہشت گردی کیوں ہے؟ لیٹ سپوز کیوں ہے دہشت گردی؟ چلے اس پہ بحث کر لیتے ہیں. دہشت دیکھیں بارڈر کی سیکورٹی کس کے پاس ہے؟ ہم نہیں چیخ رہے تھے کہ لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں ان کو روکا جائے, تب یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اب جب ہم کہہ رہے تھے کہ نیچے آ رہے اب نمبر زیادہ ہوں گے, اب یہ کہتے ہیں نمبر زیادہ ہو گئے اب آپریشن کرو, تو اس ٹائم روک تھام کر لیتے نا. اچھا اب یہ جو IDPs آ گئے, آپ دیکھیں نا وہ آ گئے, وہ پاکستانی شہری, اور یقیناً وفاق کی بھی کوشش ہوگی کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. پہلی بات ان کو IDPs نہ کہیں. ٹھیک ہے, یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے لوگوں کو IDPs کہوں. میرے خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں, ہمارے ووٹرز ہیں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن IDPs اختیار صاحب کو بھی پتا ہے کہ وہاں خیبر پختونخوا میں اس لفظ کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ IDPs نہ کہیں. ٹھیک ہے, تو اب اختیار صاحب یہ جو ہمارے اپنے لوگ ہیں وہ گھر چھوڑ کے نکلے ہیں اور یقیناً ادھر وہاں پہ آپریشن ہو سکتا ہے ضروری. کاظم صاحب پھر آپ اختیار صاحب کے پاس چلے جائیں, مجھے 1 منٹ دیجیے گا. خیبر کے لوگ پہلے بھی صرف 1 دن کے نوٹس پہ انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے ہیں اور یہ پشاور کی طرف نیچے آئے ہیں. دوسری دفعہ یہ ہو رہا ہے, انہوں نے دوبارہ اپنے گھر چھوڑے ہیں, زور زبردستی کرایا گیا ہے, ایک ماحول بنایا گیا ہے, ایک آپریشن مسلط کیا گیا ہے. صوبائی حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, نہ ہماری کوئی رضامندی ہے, نہ ہماری کوئی سنوائی اس معاملے میں ہو رہی ہے. ہم صرف ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اس آپریشن کو روکنے کے لیے. اگر ہم پھر کچھ کہتے ہیں تو پھر ہمیں ان کے ساتھ ان کے سیاسی ونگ جوڑ دیا جاتا ہے, اسمگلرز کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے, دہشت گردوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. کاظمی صاحب بات بڑی سمپل ہے, اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, دہشت گردی ہے, دہشت گردی ہے, دہشت گردی کو ہائی بیٹھتے ہیں ایک ہی دفعہ, فیڈرل گورنمنٹ بھی بیٹھے, ہم بھی بیٹھتے ہیں, ایجنسیز بھی بیٹھے, اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے, ایک ہی دفعہ نیشنل پالیسی بناتے ہیں اور ایک ہی دفعہ اس ناسور سے جان چھڑاتے ہیں. اس طرح نہیں ہوگا کہ ایک آئے گا تو وہ آپریشن کرے گا, دوسرا آباد کرائے گا, تیسرا آپریشن کرے گا. کیا ہم کوئی تجربہ گاہ ہیں؟ کیا خیبر پختونخوا کے لوگوں کی قسمت میں یہ لکھ دیا گیا ہے؟ 3.5 سال عمران خان صاحب کے تھے کہ نہ ڈرون تھا, نہ آپریشن تھا, نہ بدامنی تھی, امن و امان تھا, خیبر پختونخوا آگے بڑھ رہا تھا. جب سے پھر ان کی فیڈرل گورنمنٹ آئی ہے پھر یہ ڈرامے شروع ہو گئے ہیں. اور یہ دہشت گردی ختم نہیں کی جا رہی, ان کے عزائم سیاسی ہیں, ان کی نیتوں پہ ہمیں شک ہے. CM سہیل آفریدی صاحب کے حلقے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ان کو بدنام کیا جا رہا ہے.